نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد أمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد. إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم فبلغنا رسوله النبی الکریم. میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا بے پایا لطف و کرم ہے اور اس کی خاص عنایت ہے، اس کی عطا ہے، سخا ہے کہ وہ اپنی برگزیدہ ہستیوں، برگزیدہ بندوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں کو چنتا ہے. اور ہم آج میرے جو بھائی ہیں محمد علی رضا اور فیض رسول جامی صاحب، ان کے توسل سے ان کی ایک چھوٹی سی کاوش جو انہوں نے کی، اس کے ذریعہ سے آج ہم پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. یہ ذکر اتنا خوبصورت ذکر ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا ہے. آپ سب لوگ مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں جو اس وقت ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ میری وائس، میری آواز آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہے. تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کو سنانا چاہتی ہوں. ہمارا کام، ہمارا منصب، یا ہمیں جو اللہ رب العزت سے عطا ہوئی، یا ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے جو ہمیں سکھایا، جو ہمیں بتایا، یا ان کے طفیل جو ہم نے سیکھا، تو اس میں منافرت نہیں سیکھی، ہم نے فتنہ نہیں سیکھا، جھگڑا نہیں سیکھا، صرف قرآن سیکھا اور حدیث سیکھی. اور وہی کام آج پوری دنیا میں نگر نگر، یا گاؤں گاؤں ہمارے عظیم اسکالرز سر انجام دے رہے ہیں، جہاں محبت بطول علیہم السلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے. یہی ایک چھوٹا سا عمل میں بھی آپ کے سامنے کرنے لگی ہوں. آج ہم لوگوں گی کہ فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کون سی ہستی ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کتنی محبت کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان شہزادی کی کیا سیرت تھی اور کتنی خوبصورت تھی. آپ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، سیدہ ہیں، زکیہ ہیں، بطول ہیں، فاطمہ ہیں. آپ انتہائی اعلیٰ اس درجے پر، اس مقام پر فائز ہیں کہ جس مقام کو اوج ثریا کی بلندیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے آنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیا مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سنا دی کہ محبوب ان قریب ہم آپ کو خیر کی کثرت عطا کرنے والے ہیں. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے وصال فرما گئے، تو جو منافقین تھے، جو مشرکین تھے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طعنہ و تشنیع کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر بات کرتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ من ذالک، آپ کو بے نسل کہا کرتے تھے، بے اولاد کہا کہ اب حضور کی نسل اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، حضور کی آل ختم ہو گئی.
تو اللہ رب العزت نے پھر اس آیا مبارکہ کو نازل کیا. آپ علامہ علوسی کو پڑھیں، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھیں، جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، ابن ابی حاتم کو پڑھیں، یعنی کسی کو بھی پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیا مبارکہ، یہ جو سورت ہے سورہ کوثر، اس کا نزول، شان نزول دیکھ کر اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ کب اتاری گئی. اس کے شان نزول کو دیکھنا ہوگا، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے اس بات کا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. تو ادھر وہ لوگ تانا دے رہے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کی اولاد ختم ہو گئی، آپ کا حسب نسب ختم ہو گیا، معاذ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر سے اس آیا مبارکہ کو اتارتا ہے، اس سورت کو اتارتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب جواب تو پھر کوئی اور بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو. ادھر سے وہ لوگ تانا دیتے ہیں اور ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما رہا ہے. اگر کوئی بندہ اس بات کا جواب چاہتا ہے، وہ کوئی جواز ڈھونڈتا ہے کہ نہیں جی یہ تو خیر کی کثرت تھی، یہ تو حوض کوثر ہے، تو یقیناً ایسا ہی ہے، خیر کی کثرت ہی ہے. اب ہم امام فخر الدین رازی اور امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ، ایک مثال چھوٹی سی دینے لگی ہوں، کہ جب ہم کسی معصوم سے بچے کو یا معصوم سے کسی بچے چھوٹے سے کو یا کسی آدمی سادہ لوگ کو پوچھیں کہ نمازوں کے نام بتائیں تو وہ یقیناً نمازوں کے نام ہی بتائے گا. ہم اسے پوچھیں گے ہاں آگے پیچھے کر دے، فجر کی جگہ عصر کہہ دے، عصر کی جگہ عشاء کہہ دے، لیکن وہ غلط نہیں بتائے گا. اس کو پہچان ہوگی کہ یہ نمازوں کے نام ہیں، اور اسے یہ بھی پہچان ہوگی کہ یہ مہینوں کے نام ہے اگر ہم ان سے مہینوں کے نام پوچھیں گے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سورت کو اتارا، اس آیا مبارکہ کو اتارا، تو اس کے پیچھے یہی تھا کہ جو کفار تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے، وہ تانا دیتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ختم ہونے کا. اسی طرح ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ اٹھانے لگی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے وحی کا نزول رک گیا. جب وحی کا نزول رکا نا تو جو لوگ تھے، ہمیشہ کی طرح منافقین کا کام تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتے تھے. مشرکین کا کام تھا، یقیناً وہ ایمان والے نہیں تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرتے تھے، تو انہوں نے تانا دیا معاذ اللہ محمد کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ محمد سے روٹھ گیا. جب یہ تانا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ کو اتار کے، اس سورہ کو اتار کے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ اے پیارے آفتاب کی طرح چمکتے تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے حسین، تیرے جمیل مکھڑے کے آگے جب تیری زلف عنبرین پھیلتی ہے، بکھرتی ہے، رات ہو جاتی ہے، مجھے تو ان راتوں کی قسم کہ جن راتوں میں تیرے رخ انور پر زلفیں پھیلتی ہیں، بکھرتی ہیں، میں تو ان راتوں کی محبوب قسم کھاتا ہوں. نہ تیرا رب تجھ سے روٹھا ہے، نہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کا تانا اسی طرح کا اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ پاک اور عظیم ہستی ہیں کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب نسب آگے چلا. اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کا اصول ہے اور ایسا بھی ہے، قانون بھی ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ عورت کی طرف منسوب ہوتی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ، اللہ رب العزت نے تیرا حسب، تیرا نسب، میرا نسب تیرے بطن پاک سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. یہ ہے مقام فاطمہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل مبارک ہے وہ آج جو کریا کریا گاؤں گاؤں نگر نگر نظر آ رہی ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن پاک سے ہے اور مولا علی کے صلب پاک سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام فاطمہ الزہرا
यहीं पे बता दिया। अगर किसी की अकल में नहीं आता, किसी के शाऊर में नहीं आता, तो वो मुकाम फातिमा को जानने के लिए सिर्फ इतनी सी काविश और कोशिश कर ले कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल पाक फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन पाक से चल रही है। इसी तरह फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हुए। आपने फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम रखा। आपको चूँकि अपनी चची फातिमा बिनते असद से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए आपने अपनी बेटी का नाम भी फातिमा रखा। और इसके पीछे एक ख़ास वजह भी थी, और वो वजह क्या थी वो मैं आपके गोश गुजार करती हूँ कि फातिमा फतमुन से निकला है। फातिमा फतमुन से निकला है। अगर कोई बंदा ये एतराज़ करता है कि फातिमा फतमुन ये क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि फतमुन का मतलब क्या है। फतमुन इसका माना है रुक जाना, रोक बन जाना, ढाल बन जाना, शेल्टर बन जाना, किसी के आगे आड़ आ जाना, आड़ कर देना, पर्दा कर देना। फातिमा फतमुन से निकला है, जिसका मतलब है, जिसका माना है रोक बन जाना, ढाल बन जाना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा गया कि वो अपनी आल औलाद और उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे, किससे? आल औलाद से, यानी अली से, हसन से, हुसैन से और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करने वालों के लिए दोज़ख के आगे ढाल बन जाएंगी, यानी उनको दोज़ख में नहीं जाने देगी। हम जैसे गुनाहगार, खताकार, सज़ावार गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, किसी का हक खाते हैं, हम तमाम लोग जो गुनाहगार हैं, मगर हमें कौन सा सहारा ऐसा काम आएगा हशर के रोज़? वो है अहले बैत तहार से मोहब्बत। फातिमा तो ज़हरा की बांदी होने के नाते मैं आज, बल्कि आप सब लोग भी जो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करते हैं, जो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अदब करते हैं, हशर के रोज़ जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की जज़ा और सज़ा हमें देगा, और उस जज़ा और सज़ा के बदले अल्लाह ना करे अगर हमारे नसीब में दोज़ख लिखी गई, तो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ के रोक बन जाएंगी, ढाल बन जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहेंगी कि इसने फ़लाँ दिन में, फ़लाँ डेट पर, फ़लाँ घड़ी पर, फ़लाँ तारीख़ में, फ़लाँ शाम में मेरा ज़िक्र बुलंद किया था, मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था, तो मौला इसको दोज़ख में न डाल बल्कि मेरी तरफ देख। और अल्लाह तबारक व तआला फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हया करते हुए हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत में डाल देगा। ये है फातिमा तो ज़हरा, फातिमा का नाम। आगे चलते हैं। बतूल, बतूल बतलुन से निकला है, जिसका माना है दुनिया से कटकर अल्लाह से लौ लगाने वाली। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप राकिया हैं, आप जाहिदा हैं, आबिदा हैं, ताहिरा हैं, मुताहिरा हैं, अफीफ़ा हैं। आपकी हस्ती बड़ी पाकीज़ा हस्ती है। आपको दुनियादारी से मोहब्बत नहीं, आप शुरू दिन से, बचपन से ही आपको लगाव नहीं था, दुनियावी चीज़ों का लगाव नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। जैसे बचपन में लोग, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं गुड़ियाओं से या खिलौनों से, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बचपन से ही एक मैच्योर खातून थी, एक मैच्योर औरत थी, और वो हमेशा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ढाल बनी रहती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुख में शामिल होती थी। इसीलिए तो आपको उम्मे अबीहा कहा गया, यानी दादी जैसी, माँ जैसी। ये उम्मे अबीहा का जो माना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले बतूल का माना आपको समझा दूं, आपके गोश गुजार करूं। यानी बतलुन से निकला है, दुनिया से कटकर अल्लाह से लौ लगाने वाली। फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इबादत रियाजत का ये आलम था कि आप घर के काम काज भी किया करती थी, घर में झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि चक्की भी चलाया करती थी, दाने उसमें पीसा करती थी खाने के लिए।
آپ سارا دن کام کاج کرتی، کام کاج کرنے کے بعد آپ رات کو اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی، اور عبادت بھی ایسی عبادت کرتی کہ ایسی عبادت کائنات میں کسی نے کی ہی نہیں ہوگی جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کی ہوگی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک دن پورا کام کاج کر کے مکمل ختم کر کے، کھانا بنا کے، بچوں کو سلا کے عشاء کی نماز پڑھنے لگی ہے۔ سردیوں کی رات ہے، عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں سرور حاصل ہوا، سکون میسر آیا، تو کیا کیا آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت کر لی آفٹر عشاء، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ جب آپ نے عشاء کی نماز کو پڑھ لیا تو 2 نوافل کی نیت کر لی، اور وہ نیت کر کے ایسا سرور ملا کہ آپ پڑھتی رہیں۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو اس وقت فجر کی اذان ہونے والی تھی، صدقے جاؤں، فجر کی اذان ہونے والی تھی، اور سردیوں کی راتیں 6:15 بجے میرے بہن بھائیوں عشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 6:15 بجے کی نفل نیت کر کے ساری رات 2 نفل ادا کرتی ہیں، اور کر کے سلام پھیر کے کہتی ہیں کہ مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیری یہ بندی جی بھر کے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ ایسی عبادت ہے فاطمہ الزہرا کی، دنیا کی خبر ہی نہیں، دنیا کی ہوش ہی نہیں، فقط ہوش ہے تو اللہ سے عشق کرنے کی، اس کے محبوب کا ادب کرنے کی، اللہ کی عبادت کی، ریاضت کی، اللہ کے ذکر کی، اذکار کی۔ ایسی لذت پائی آپ نے کہ ساری رات آپ 2 نفل پڑھتی رہیں۔ جب سلام پھیرا تو طلوع فجر ہونے والی تھی، اور آپ نے کہا کہ ساری رات گزر گئی مولا، اور اتنی چھوٹی تیری راتیں ہو گئی ہیں۔ سردیوں میں 6:15 بجے عشاء کی اذان اور صبح 5:30 بجے فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ ساری رات عبادت میں سجدہ میں گزار دی۔ تو یہ تھی فاطمہ، بطلن سے بطول، بطلن دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگانے والی۔ اسی طرح زہرا، فاطمہ بطول زہرا، قربان جاؤں، فاطمہ بطول زہرا جب لبوں سے ادا ہوتا ہے تو لب بھی جھوم اٹھتے ہیں، شیرینی محسوس ہوتی ہے لبوں کو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب کبھی بھی میں نے ذکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے تو خدا کی عزت کی قسم میرے لبوں نے چوما ہے اس نام کو، میرے لب خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ بطول زہرا کا ذکر کرنے کو ملا ہے۔ ہوائیں مہک اٹھتی ہیں ذکر فاطمہ الزہرا سے، فضائیں معطر ہو جاتی ہیں ذکر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ زہرا کا معنی ہے نور بکھیرتی ہوئی کلی۔ قربان جاؤں، آپ تھی نور بکھیرتی ہوئی کلی، آپ تو طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں۔ آپ کے ساتھ جو جڑتا ہے، آپ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، یقین مانیے وہ پاک کر دیتی ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو کوئی محبت کرتا ہے نا، جنہوں نے ادب خدا سیکھا، عشق مصطفیٰ سیکھا، جنہوں نے ادب اہل بیت سیکھا، ادب فاطمہ الزہرا سیکھا، خدا کی قسم ان کی آنکھیں برستی ہیں، ان کی آنکھیں تڑپتی ہیں عشق فاطمہ میں، ادب فاطمہ میں، اور نظریں جھک جاتی ہیں جب فاطمہ بطول زہرا کا ذکر آتا ہے۔ کیسے تیرا ذکر کروں فاطمہ، کیسے تیرا ذکر کروں فاطمہ، نہ میرے لب اس قابل ہیں نہ میری قلم اس قابل ہے۔ ہم گناہ گار لوگ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے کی بجائے آج ان کی ذات اقدس پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ تو بات میں کر رہی تھی زہرا کا معنی۔ زہرا کا معنی ہے نور بکھیرتی کلی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نور بکھیرتی کلی ہیں۔ آپ دوسری عورتوں جیسی نہیں تھی۔ جب ہم مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو قرآن کو نہیں پکڑتی۔ معذرت کے ساتھ کوئی انٹرنیٹ میں کوئی